دین اسلام نے طہارت اور پاکیزگی پر بڑا زور دیا۔ ہم اگر قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ ان کا مطالعہ کریں تو ایک بہت بڑا حصہ اس کا عنوان طہارت اور پاکیزگی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سورۃ البقرہ، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ دو باتیں ارشاد فرمائی گئیں، توبہ کرنے والے، اپنے رب کے حضور گناہوں کی معافی مانگنے والے، ندامت کا اظہار کرنے والے، گناہوں کو ترک کرنے والے، سچے دل سے توبہ طائب ہو جانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں۔ یہ اللہ کے پیارے ہیں۔ کون؟ توابین۔ کون پیارے ہیں جی؟ توابین، یعنی توبہ کرنے والے۔ اور دوسری بات اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمائی گئی کہ جو پاک صاف رہنے والے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ہیں، وہ محبوب ہیں۔ دیکھیں اسلام میں پاکیزگی اور طہارت کی کتنی اہمیت ہے۔ طہارت کسے کہتے ہیں؟ صفائی عام طور پر جو ہم کرتے ہیں، کیا یہ طہارت ہے؟ نہیں، یہ طہارت نہیں ہے۔ شرعی اصول و ضوابط کے مطابق جو صفائی کی جائے وہ طہارت کہلائے گی۔ یعنی شریعت مطہرہ نے جو اصول، جو ضابطے بیان کیے ہیں، اس کے مطابق جو صفائی کا اہتمام ہوگا وہ طہارت اور پاکیزگی کہلائے گا، جس سے ہر قسم کی نجاست دور ہو جائے گی۔ ایک ہے باطنی طہارت اور ایک ہے ظاہری طہارت۔ باطنی طہارت کیا ہے؟ باطن کو ہر قسم کی آلائش سے پاک کر دینا، باطن کو کفر سے، شرک سے اور بغض و کینہ، عداوت، جتنے بھی اعمال خبیثہ ہیں ان سے اپنے دل کو پاک کر لینا، ان چیزوں کو دل سے نکال دینا، اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں بسا لینا، جس کے متعلق قرآن پاک نے ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکا، کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے باطن کو پاک کر لیا، جس نے اپنے باطن کی اصلاح کر لی، باطن کو پاک کر لیا۔ کیوں؟ جب دل پاک ہوتا ہے تو پھر نظر پاک ہو جاتی ہے۔ جب دل کے اندر خوف ہو تو پھر آنکھ بھی خوف سے نمناک ہوتی ہے۔ جب دل میں محبت الہی ہو، جب شمع عشق مصطفیٰ دل میں روشن ہو جائے، پھر اس کا عکس، اس کا فیضان اس کے سارے جسم سے نظر آتا ہے۔ اس کا جو ظاہر ہے وہ اس کا عکس بن جاتا ہے اس کے باطن کا۔ تو باطنی طہارت کیا ہے؟ کہ اپنے باطن کو، اپنے دل کو ہر قسم کے برے خیالات سے، اپنے نفس کو برائی سے روک لینا، برائی کو دل سے نکال لینا۔ اور دوسرا طہارت کی جو قسم ہے وہ ہے ظاہری صفائی، اپنے بدن کو پاک اور صاف رکھنا۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، پہلی وحی نازل ہونے کے بعد جب دوسری وحی نازل ہوئی، اس دوسری وحی میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا المدثر، اے کمبل پوش محبوب، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی کبریائی بیان فرمائیے، اپنے رب کی تکبیر بیان فرمائیے، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے۔ اب دیکھیے قرآن کے نزول کا آغاز ہو رہا ہے
اور بالکل آغاز میں جو وحی نازل ہو رہی ہے، قرآن پاک کی جو ابتدائی آیات ہیں، بالکل جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرسٹ لیسن آف قرآن، وہ کیا ہے؟ اس میں یہ طہارت اور پاکیزگی شامل ہے۔ فرمایا گیا اپنے کپڑوں کو پاک رکھ۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم سے خطاب ہے، یہ ہمیں خطاب ہے۔ تو اسلام میں طہارت اور پاکیزگی کی اتنی اہمیت ہے۔ پھر دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ واللہ یحب المطہرین، کہ جو خوب پاک صاف رہنے والے ہیں، پاکیزگی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پسند فرماتا ہے، یہ اللہ کے پیارے ہیں۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، طہارت تو ایمان کا حصہ ہے، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ فرمایا النظافۃ من الایمان، اور طہارت اور نظافت یہ ایمان سے ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ طہارت اور پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ کس قدر اہمیت ہے۔ تو یہ خوبصورت تعلیمات، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اسلام نے، ہمارے پیارے دین نے ہمیں پاک صاف رہنے، پاکیزگی اختیار کرنے، طہارت، اس کی اہمیت ہمیں بتائی۔ اور انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گا کہ ہماری زندگی کے جو مختلف شعبے ہیں اس میں طہارت اور پاکیزگی، اس کی کتنی اہمیت ہے، اسلام نے کس قدر زور دیا۔ میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جانا چاہتا ہوں، اسلام سے قبل اور اسلام کے بعد، وہ علاقے جہاں اسلام کا ابھی پیغام نہیں پہنچا تھا، ان کی حالت کیا تھی، اور اسلام سے پہلے لوگوں کی حالت کیا تھی، کہ وہاں کوئی صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں تھا۔ بڑی بڑی قومیں گزری ہیں، بڑی بڑی سوسائٹیز رہی ہیں، بڑی بڑی اقوام رہی ہیں، لیکن اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں کہیں بھی ایسا منظم، ایسا کمپریہنسو سسٹم ہمیں نہیں ملتا جیسا اسلام میں ہے۔ لوگ گندے میلے کچیلے رہتے تھے، کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو کئی کئی دن بلکہ مہینوں مہینوں کپڑے پہنے رہتے تھے اور لباس بدلتے نہیں تھے۔ اور ایسے معاشرے کے اندر ایسے بھی لوگ تھے کہ غسل کرنا ان کے ہاں معیوب تھا، بلکہ گناہ تھا۔ اور یہاں تک کہ بعض نصرانی راہب ایسے تھے، وہ جسم کے جو غیر ضروری بال ہیں ان کو تشوانا بھی گناہ سمجھتے تھے۔ میں چند آپ کو یہ تاریخی شواہد آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایتھنس راہب ہے ایک، وہ اس راہب کے بارے میں پتہ چلا کہ اس نے پوری زندگی پاؤں نہیں دھوئے، پوری زندگی پاؤں نہیں دھوئے۔ یہ ان کا مذہبی رہنما ہے۔ اب دیکھیں، جو صاف ستھرا نہیں رہے گا، اس کا جسم میلا اور گندا ہوگا تو کون اس کے پاس بیٹھنا پسند کرے گا۔ اسی طرح ابراہم ایک راہب گزرا ہے، اس راہب کے بارے میں یہ تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ 50 سال اس نے اپنے چہرے اور پاؤں کو پانی سے تر نہیں کیا۔ کتنا عرصہ جی؟ 50 سال، اتنا لمبا عرصہ۔ اب دیکھتے جائیے ہمارا جو نظام طہارت ہے اس پہ غور کیجئے، اور پہلے جو معاشرے تھے، جو سوسائٹیز تھیں، جو نان مسلم معاشرہ تھا، اس میں دیکھیں کیفیت کیا تھی۔ اسکندریہ کے راہب نے جب عیسائیوں کو غسل کرتے دیکھا، عیسائیوں نے جب مسلمانوں کو دیکھا نا، جب مسلمان فرانس، یہ ہسپانیہ، اندلس، وہاں پر آئے اور وہاں ان کی حکومت قائم ہوئی، اور وہاں مسلمانوں نے حمام قائم کیے، طہارت خانے قائم کیے، اور بہت زبردست نظام قائم ہوا، صفائی ستھرائی کا بہترین نظام تھا۔ تو ان کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو عیسائیوں کے اندر بھی چہرہ دھونا، ہاتھ پاؤں دھونا، غسل کرنا، ان کی عادت آنے لگی۔ تو وہ اسکندریہ کا راہب نے جب یہ دیکھا کہ عیسائی غسل کر رہے ہیں تو اس نے افسوس کا اظہار کیا اور کہنے لگا، کچھ عرصہ پہلے ہم چہرے پر پانی ڈالنا حرام خیال کرتے تھے، لیکن افسوس آج تو ہم اپنے جسم پر پانی ڈال رہے ہیں، نہا رہے ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے۔ یعنی اس بات پر وہ افسوس کر رہا تھا۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے نزدیک غسل نہ کرنا یہ ان کے مذہب کا لازمی جزو تھا۔
اور غسل کرنے کو وہ گناہ تصور کرتے. اسی طرح پاپائے روم روزانہ غسل کرنے والوں کو، جو غسل کرنے والے عیسائی تھے، وہ اس کو کافر قرار دیتا. اور اسی پاداش میں یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، اس نے 2000 افراد کو قتل کر دیا. قصور کیا تھا کہ وہ غسل کرتے تھے، اور 70,000 کو قید کر دیا گیا. یعنی وہ سمجھتے تھے کہ یہ غسل کرنا، ہاتھ پاؤں دھونا، یہ ہمارے مذہب کے منافی ہے، یہ مذہب کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور یہ گناہ گار ہیں، اور ان کا جرم اتنا بڑا ہے کہ ان کو سزائے موت دے دی جائے. اب دیکھیں کہاں ہمارا پیارا حسین مذہب اسلام اور کہاں یہ ساری چیزیں جو آپ سن رہے ہیں. برطانیہ کا پادری یہ باہر نکلا، یہ بات تاریخ کے اندر موجود ہے. تو چونکہ غسل نہیں کرتے تھے، کپڑے نہیں بدلتے تھے، خوشبو اور عطر کا تو ان کے ہاں کانسیپٹ ہی نہیں تھا، تو جب باہر نکلا تو کیفیت کیا تھی؟ اس کی قمیص پر سینکڑوں جوئیں رینک رہی تھیں. یہ ان کی ایک کیفیت تھی، ان کے بدن کی، ان کے لباس کی کیفیت یہ تھی. اندلس میں جب اسلامی سلطنت کا خاتمہ ہوا تو عیسائیوں نے وہ تمام حمام، غسل خانے، طہارت خانے بند کر دیے جو مسلمان حکمرانوں نے بنائے تھے. ان کی اخلاقی پستی کا عالم دیکھیں. آج ہم کہتے ہیں جی یورپ کو دیکھو، ہمیں فلاں کام کرنا ہے، یہ ماڈرنزم کے پیچھے سارے پیچھے دوڑ رہے ہیں، سارے ادھر جا رہے ہیں. ادھر کوئی وہ اپنا لائف سٹائل چینج کرتے ہیں، سارے مسلمان اس کے پیچھے دوڑنے لگ جاتے ہیں. نیا سٹائل آیا ہے، لباس دیکھیں ہمارے عادات و اطوار دیکھیں. ویسے ہم کہیں کہ داڑھی رکھنا سنت مبارکہ ہے، نہیں رکھیں گے. فلاں اداکار نے اگر کوئی فیشنی داڑھی رکھی ہے، اس کو تراش خراش کی ہے جو کہ اس داڑھی کی بھی توہین ہے، وہ رکھ لیں گے، بڑھا لیں گے. اس اداکار کو دیکھتے ہوئے، اس گلوکار کو دیکھتے ہوئے، اس سنگر کو دیکھتے ہوئے، اس نان مسلم کو دیکھتے ہوئے آج مسلمان اپنا طرز عمل اپنا رہا ہے. اس لیے آج مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے سنت مصطفیٰ سے دوری کی بنا پر. اور اس کے بعد پھر ایسے گورنرز، یعنی عیسائی گورنر تھے جن کو فقط اسی بات پر برطرف کر دیا گیا کہ وہ روزانہ غسل کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ تو جرم عظیم ہے، تم روزانہ نہاتے ہو، لہٰذا ان کو گورنری کے عہدے سے ہٹا دیا گیا. یہ میں آپ کو عیسائیوں کی بات بتا رہا ہوں. ہندوستان کی حالت دیکھ لیں، ہندوستان میں حالت کیا تھی. یہاں پر صفائی ستھرائی کے بارے میں کوئی تعلیمات نہیں ملتی. آپ دیکھ لیں ان کا پورا جو مذہبی لٹریچر ہے، دیکھ لیں آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی. یہ ہندو دھرم میں انسان اپنے مزاج کے مطابق حیوانی زندگی بسر کر سکتا ہے، یہ ان کے مذہب کا حصہ ہے کہ جیسے چاہے وہ زندگی بسر کر لے. کوئی خاص مینرز نہیں ہیں، کوئی خاص زندگی گزارنے کے آداب نہیں ہیں. حیوانی زندگی بسر کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت، کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ ہندو مذہب کے اندر ہے. پھر آپ جانتے ہیں گائے کا پیشاب، گوبر، اس کے بارے میں ان کا رویہ کیا ہے. یہ حرام اشیاء کے بارے میں آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ اوپن ٹوائلٹس یہ انڈیا میں. یہ بتانا مقصود یہ ہے کہ آپ شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا حسین مذہب عطا فرمایا ہے. شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنا دیا کہ ہمارے آقا بھی طیب و طاہر اور یہ اسلام بھی طیب و طاہر، اور اس کے صدقے سے جو اس کو اپنائے گا اللہ رب العزت اسے بھی طہارت عطا فرمائے گا. اللہ رب العزت اس کے دل کو پاک کر دے گا، اس کی نظر کو پاک فرما دے گا، اور اس کا دل نور ایمان سے جگمگا اٹھے گا. اسی طرح سکھ مت کی طرف آتے ہیں. یہ لوگ سر، کندھوں اور زیر ناف جو غیر ضروری بال ہیں یہ تراشنا، ان کے مذہب جو تراشتا تھا یہ ان کو اپنے مذہب سے خارج کر دیتے کہ یہ شخص ہمارے مذہب سے نکل گیا ہے. بلکہ ان کے ہاتھوں ختنہ کرنا یہ جرم ہے سکھوں کے ہاں. آج دیکھیں لوگ گن گاتے ہیں فلاں دیکھو جی، فلاں دیکھو، فلاں دیکھو. یہ نہیں دیکھتے کہ میرے آقا نے مجھے کیا دیا ہے. کیا کمی ہے اسلام کے اندر، دین کے اندر کمی ہے کوئی؟ سنت مصطفیٰ میں وہ کون سی زندگی کا وہ کون سا پہلو ہے، وہ کون سا گوشہ ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے رہنمائی نہیں کی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں، میرے آقا کی ساری زندگی، مکی زندگی بھی اور مدنی زندگی بھی، اور میرے آقا کی صبح بھی اور شام بھی، دن بھی اور رات بھی، اور میرے آقا کا بولنا، چلنا، پھرنا، اٹھنا، کھانا، پینا، سارا کا سارا الحمدللہ ہمارے سامنے ہے. اسلام
یہ بڑا حسین مذہب ہے، الحمدللہ۔ سب کہہ دیجئے الحمدللہ، سب کہہ دیجئے الحمدللہ۔ یا اللہ تیرا کرم، تیرا فضل ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا۔ تو یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتایا، اور پہلے جو حالات تھے کہ وہ لوگ وہ کیسے رہتے تھے، اور اسلام دیکھیں، اسلام کی تعلیمات دیکھیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے فرامین سنتے جائیں، احادیث تھوڑا تھوڑا میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ جب سو کر اٹھو بیدار ہو تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھو لو۔ یہ حدیث ہے، سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنے ہاتھ دھونا ہے، کہ سوتے میں پتہ نہیں ہاتھ کہاں چلا گیا، ہاتھ خراب ہو چکا ہو، آلودہ ہو چکا ہو۔ یہ اسلام کی حسین تعلیم ہے، پاکیزگی، نفاست اور طہارت کا کی عمدہ مثال۔ سو کے اٹھے ہیں، اٹھنے کے بعد دعا پڑھی ہے، اس کے بعد جو پہلا کام کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے۔ پھر بڑی پیاری روایت ہے، ہمارے آقا قباء جب تشریف لائے نا، مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے تو قباء میں ٹھہرے، تو آپ نے فرمایا اے اہل قباء، اے انصار مدینہ، تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ تمہاری تعریف میں قرآن نازل ہوا ہے کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ اس میں وہ لوگ رہتے ہیں جو پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تو پاک صاف رہنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، جب ہم رفع حاجت کرتے ہیں تو ہم ڈھیروں کا استعمال کرنے کے بعد پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی استنجا کرتے ہیں تو پانی کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہمارے آقا نے فرمایا اللہ کو تمہاری یہ آداب بڑی پسند ہے، اور اس لیے اللہ رب العزت نے تمہاری تحسین قرآن میں فرمائی۔ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیز، آپ دیکھیں استنجا کرنا، اس کے بارے میں بھی شریعت نے ہمیں یعنی یوں سمجھ لیں کہ تاریکی میں نہیں رکھا، اور بتا دیا کہ یہ اس میں بھی اگر کمی آ گئی تو تمہاری طہارت کامل نہیں ہوگی۔ اسی طرح اب ہم نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، اب نماز کو دیکھ لیں، نماز کا تعلق طہارت کے ساتھ کتنا گہرا ہے کہ نماز کے لیے جو شرائط ہیں اس میں ایک شرط طہارت ہے۔ طہارت میں کیا ہے کہ آپ کا جسم پاک ہونا چاہیے، اور آپ نے جو لباس پہنا ہوا ہے وہ لباس پاک ہونا چاہیے، اور جس جگہ پر آپ موجود ہیں وہ جگہ بھی پاک ہو۔ تین چیزیں ہیں، کیا؟ جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، اور جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اب آپ مسلمانوں کی پاکیزگی اور طہارت کا آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا خوش نصیب ہے مسلمان، اور بالخصوص نمازی، فجر پڑھنے والا، ظہر پڑھنے والا، عصر و مغرب و عشاء پڑھنے والا، کتنا خوش نصیب ہے کہ وہ جب اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے لباس بھی پاک، جسم بھی پاک، اور جس جگہ نماز پڑھا وہ جگہ بھی پاک ہے، وہ جگہ بھی پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی پاکیزگی کے حوالے سے ایک حدیث بھی سن لیجئے، حضرت سعید بن مسیب یہ روایت فرماتے ہیں کہ ان اللہ طیب یحب الطیب، فرماتے ہیں اللہ پاک ہے اور پاکی پسند فرماتا ہے۔ اللہ کیا ہے؟ طیب۔ کیا ہے؟ طیب۔ کیا ہے؟ اللہ طیب ہے، اللہ طیب یعنی پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے۔ فرماتا ہے نظیف یحب النظافہ، اللہ ستھرا ہے اور ستھرا پن کو پسند فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں کریم یحب الکرم، اللہ تو مہربان ہے اور مہربانی کو پسند کرتا ہے۔ فرماتے ہیں جواد یحب الجود، اللہ تو جود و سخا کرنے والا ہے اور جود و سخاوت کرنے والے کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں فنظفوا، تو پھر خوب پاک صاف رہا کرو، پاکیزگی اختیار کرو، اور فرمایا اپنے گھروں کے صحنوں اور گھروں کے سامنے میدانوں کو بھی پاک صاف رکھو۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اور فرمایا ولا تشبہوا بالیہود، اور یہود کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کرو، یہودیوں کے ساتھ مشابہت اختیار۔ اب دیکھیں فجر پڑھنی ہے، ظہر پڑھنی ہے، عصر پڑھنی ہے، مغرب پڑھنی ہے، عشاء پڑھنی ہے، اور تہجد پڑھنی ہے، نفل پڑھنے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے تو وضو کرنا ہے۔ اب وضو پہ غور کیجئے، وضو جو ہے بہترین وضو یہ نماز کی چابی ہے، اور بہترین نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی گئی نماز یہ جنت کی چابی ہے، جنت کی چابی۔ علماء فرماتے ہیں جس کو نماز میں لطف نہیں ملتا نا اس کا وضو ناقص ہے، اور بھی وجوہات ہیں، یہ وجہ بھی ہے، اس کا وضو ناقص ہے، وضو کے اندر کمی ہے۔ اب دیکھیے اب اللہ کے حضور حاضر ہونے والے ہیں مسلمان، ہمارے ہاں
طہارت اور پاکیزگی کا اہتمام کیا ہے؟ دن میں کتنی مرتبہ وضو کرتے ہیں اور سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ دھوتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہاتھ دھوتے ہیں، پھر جی منہ صاف کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ گندے دانتوں کے ساتھ، گندہ دہنی کے ساتھ میرے پاس نہ آیا کرو، مسواک کرو۔ اگر مجھے امت کے لیے دشواری کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں وضو کے اندر مسواک کو لازم قرار دے دیتا۔ یہ مسواک سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی، یہ طہارت اور پاکیزگی کا اہتمام ہے۔ پھر دیکھیں ناک دھوتے، ناک صاف کرتے ہیں، پھر چہرہ خوب اچھی طرح صاف کرتے ہیں۔ کتنی مرتبہ وضو کرتے ہیں اور کتنی مرتبہ چہرہ دھونے کا موقع ملتا ہے۔ پھر داڑھی کا خلال کرتے ہیں اور دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھوتے ہیں۔ اچھا ایک مرتبہ دھو لیتے تو کافی تھا، تین بار جسم کا یہ اعضاء جو وضو کے اندر دھلتے ہیں اس کا دھونا سنت ہے۔ کتنی بار جی؟ کیسا زبردست نظام ہے طہارت اور پاکیزگی کا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں کافی سارا اس میں آگے میرے پاس تھا غسل کے حوالے سے اور آگے بتانا تھا کہ پاکیزگی کی کتنی اہمیت ہے۔ آخری بات، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میرے آقا تشریف لائے میرے گھر، ایک شخص کو دیکھا، اس کے بال پراگندہ ہیں، بال الجھے ہوئے ہیں، مٹی ہے، خاک بالوں میں ہے، بال سوارے نہیں ہوئے۔ تو میرے آقا فرمانا کہ اما کانا یجد ھذا ما یسکن بہ شعرہ، کہ اسے کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ جس سے یہ اپنے بال سنوار لے، بال ٹھیک کر لے۔ یعنی اسلام میں یہ چیز بھی معیوب ہے کہ بال بکھرے رہیں، بالوں کو ایسے چھوڑ دیا جائے، نہیں۔ ہمارے آقا بال ترشواتے تھے، پھر پیارے پیارے بالوں میں تیل لگاتے تھے، پھر ان پیارے پیارے بالوں میں درمیان سے مانگ نکالتے تھے، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ایک شخص کو دیکھا، وہ اس کے کپڑے بڑے میلے کچیلے اور جسم سے بدبو آ رہی تھی۔ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا اما کان ھذا یجد ماء یغتسل بہ ثوبہ، کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے کہ اپنے کپڑے دھو لیتا؟ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ پاک صاف رہو، جہاں رہتے ہو اس کو بھی پاک صاف رکھو، لباس بھی پاک صاف ہو، بدن بھی پاک صاف ہو۔ ہفتہ وار جو ہماری صفائی ہے کہ ناخن کاٹو اور بغل کے بال صاف کرو، منہ زیر ناف بال اس کی صفائی کرو، جسم کے مستور اعضاء ان کی صفائی ہونی چاہیے، یہ اسلام نے ہمیں بتایا، یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ تو فرمایا کہ صفائی یہ نصف ایمان ہے اور صفائی ایمان کا حصہ ہے، اور جو پاک صاف رہنے والا ہے، ہم اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ تو پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرمائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔